الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قابل صد احترام واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگان دین، میرے نوجوان دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ سب کو بہت ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں خانوادہ سادات کے چشم و چراغ، اور جب یہ کہہ دیا جائے کہ خانوادہ سادات کے چشم و چراغ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ دنیا کے سارے القابات اس کے سامنے مان پڑ جاتے ہیں۔ کیا لقب دیا جائے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل میں سے ہونا، آپ کی اولاد میں سے ہونا خدائی اختیار ہے، اور اس کے ساتھ ایمان کی دولت بھی ہو تو اس کا کوئی جواب نہیں۔ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن حضرت سید انور شاہ صاحب بخاری دامت برکاتکم، اور اسی طرح ان کے تینوں صاحبزادے جناب سید انظر شاہ صاحب بخاری، سید انصر شاہ صاحب بخاری، اور اس محفل کو سجانے میں دن رات ایک کرنے والے ہمارے نہایت ہی نوجوان دوست بھائی جناب سید اختر محمود شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت ماشاءاللہ کافی بیت چکا ہے، رات کا آخری پہر شروع ہونے والا ہے، 12 بج چکے ہیں الحمدللہ۔ بج گئے ہیں نا 12 بج گئے؟ ماشاءاللہ، یعنی یہ بتا بھی نہیں پا رہے آپ کے واقعی بج گئے ہیں۔ یہ حالات ہے۔ ابھی تو مصر کے مہمان آئیں گے، آپ حضرات نے ان کو سننا ہے، ذرا جاگ کر بیٹھیے۔ تو کلام مجھے فرمائش کیے گئے ہیں، میں یہ بھی خواہش رکھتا ہوں کہ آپ حضرات چونکہ الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے تشریف لائے ہیں تو آپ کا زیادہ وقت نہ لیا جائے، اختصار کے ساتھ ہی چند ایک کلام پیش کیے جائیں۔ تو میں صرف 3 کلام، ایک ہمارے بھائی سعد صاحب کی فرمائش ہے، اور شاہ صاحب کی فرمائش ہے، اور ایک ہمارے بھائی قاری عبدالرشید صاحب کی۔ اچھا چلو 4 ہو گئے جی۔ تو اگر یہ چاروں کلام بھی میں پڑھوں انشاءاللہ تعالی بغیر رکے تو آدھا گھنٹہ تو لگ جانا ہے پھر بھی، اور اگر مجھے آپ کو تیار بھی کرنا پڑا تو پھر آپ دیکھ لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ حضرات خود ہی تیار ہو جائیں محبت کے ساتھ سننے کے لیے۔ ایک مرتبہ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں محبت کے ساتھ۔ مناجات سے آغاز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قبول فرما لیں محبت کے ساتھ مل کر۔ مجھے بھی مدینے بولا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بولا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا، کہیے مجھے بھی مدینے بولا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، یقین ہے مدینہ
तुझे वास्ता तेरे प्यारे नबी का, मेरी बिगड़ी अब तो बना मेरे मौला। कहिए मुझे भी मदीने बोला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। जिसे तूने चाहा मैं उन पर फिदा हूँ, जिसे तूने चाहा मैं उन पर फिदा हूँ। मैं तेरे मोहम्मद के दर का गदा हूँ, तुझे वास्ता सईदे करबला का, मुझे हर बला से बचा मेरे मौला। मुझे भी मदीने बोला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। सुबहान अल्लाह। लें जी दूसरा कलाम। कलाम लिखा था अहमद नदीम कासमी साहब ने। बहुत ही खूबसूरत कलाम था, और चूँकि हमारे बाज़ौक़ हज़रात की फरमाइश है तो मुझे उस कलाम को बहरहाल आप हज़रात के सामने पढ़ना ही है। लेकिन ये है कि वो कलाम ऐसा है कि थोड़ा सा ज़ौक़ की जो सतह है वो बुलंद करनी पड़ेगी। लेकिन उम्मीद है कि मेरे दाएं बाएं जो हज़रात मौजूद हैं और उधर से शाह साहब की तवज्जो अपना काम दिखाएगी इंशाअल्लाह, और उसके 3-4 शेर में आपकी खिदमत में पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ। बज़्म तौहीद में हर सवत उजाला तेरा, काम आएगा दो आलम में हवाला तेरा। ऐसा सरमाया है दामन में समाया तेरा, कुछ नहीं मरहबा। मैं कहूँगा अहलन व सहलन, आपने 2 मरतबा कहना है मरहबा मरहबा, अहलन व सहलन। माशाअल्लाह, क्या आवाज़ है आपकी। रब जाग कर बुलंद आवाज़ से कहिए अहलन व सहलन, अहलन व सहलन। हम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को यहाँ तशरीफ़ आवरी पर खुश आमदीद कहते हैं। बज़्म तौहीद में हर समत उजाला तेरा, काम आएगा दो आलम में हवाला तेरा। ऐसा सरमाया है दामन में समाया तेरा, कुछ नहीं
اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ سبحان اللہ۔ شاہ جی شعر تھا کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ مولانا شاہد صاحب کیا کہتا ہے شاعر؟ تیری سیرت کی اطاعت ہے میرا دین و دھرم، دل کے کعبے کو بنایا ہے محبت کا حرم، تیری رحمت نے سنبھالا ہے رکھا میرا بھرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، ذرا زوردار انداز میں باواز بلند مل کر کہیں سبحان اللہ۔ اور شعر تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ میں ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن۔ دیکھیں یہ خوشبو ہے ماشاءاللہ، ہمارے نبی کو پسند تھی۔ آپ نے فرمایا مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، جزاکم اللہ۔ خوشبو ان میں سے ایک، اس کا تذکرہ آپ نے فرمایا، تو خوشبو لگانا بھی بہت اچھی بات ہے، اور ہدیہ کرنا تو اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے، اور سید کے ہاتھ سے ہو اور خوشبو ہو تو کام دو اچھا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ آپ ذرا مل کے کہیں سبحان اللہ۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ اب شعر ملاحظہ کیجئے گا۔ کوئی پرسان کسی بے کس و ابتر کا نہ تھا، چارگر دور تلک ظلم کے مضطر کا نہ تھا، تجھ سا بے مثل حسی چشم تصور کا نہ تھا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔
सुभान अल्लाह। और अगला शेर है, मैं एक दो जगह पे शायद पहले, कलाम तो मैंने अब बेशुमार जगह पे पढ़ा है, लेकिन ये शेर मैं शायद दूसरी दफ़ा पढ़ रहा हूँ किसी जगह पे। और कासमी साहब ने ये लिखा था कि दस्तगीरी, मौलाना शाहिद साहब आप इस तरफ तवज्जो का एक सुकून है, उस तरफ शाहजी हैं, इस तरफ आप। दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। कासमी साहब का शेर है ये। अब शायर की तज़मीन इस पे क्या है, जरा मोहब्बत के साथ मुलाहिज़ा फरमाइए। सुभान अल्लाह। गम में सूरत, गम में सूरत ये पजीराई की तूने ही तो की, यानी हर शक्ल मसीहा की तूने ही तो की। रह फराहम ये शनासाई की तूने ही तो की। दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। और शेर था कि अब भी जुल्मात फरोशों को गिला है तुझसे, रात बाकी थी कि सूरज निकलाया तेरा। तपते सहराओं में गुलजार खिला है तुझसे, हमने आलम की ज़मानत है जिला है तुझसे। शहर में जितना उजाला है मिला है तुझसे, अभी जुल्मात फरोशों को गिला है तुझसे। रात बाकी थी के सूरज निकलाया तेरा, रात बाकी थी के सूरज निकलाया तेरा। सुभान अल्लाह। ले जी तीसरा कलाम। कलाम क्या है, एक बड़ा खूबसूरत नारा है, वो मैं रखा तो मैंने था चलो दीपालपुर में जब वो जो बड़ी महफिल नात होती है हमारे मौलाना शाहिद साहब की ज़ेरे निगरानी, उस पर पढ़ूंगा, लेकिन आज मौके उसे दोबारा पढ़ लेंगे, आप नाराज ना होइएगा, दोबारा पढ़ लेंगे उसको। तो एक बड़ा खूबसूरत नारा है, वो आपने मेरे साथ मिलकर लगाना है। नारे का सुन के घबरा तो नहीं गए? हाँ, बस सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। मैं डेरा गाजी खान में पिछले दिनों कलाम ये मैंने पढ़ा, तो मैंने यही कहा कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं। तो वो एक दीवाना बैठा था, वो कहने लगा घबराए तो वो जिसने कलमा ना पढ़ा। हमारा तो खुदा भी है, रसूल भी है, हम क्यों घबराएं? और इस नारे से तो घबराना बनता भी नहीं। नारा क्या है?
آج دیپال پور والوں یہ مصری قرہ بیٹھے ہیں اور آپ کے چہروں کو دیکھ، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں، نہیں آ رہی نا سمجھ ان کو، تو اس وجہ سے یہ آپ کے چہرے دیکھ رہے ہیں، چہرے پڑھ رہے ہیں. تو میری درخواست ہے آپ سے کہ ذرا اس میں ایسے جاگ کر آپ ماحول بنا دیں. اور اس کے بعد میں نے قاری عبدالرشید صاحب کا ایک فرمائش کر دیا 2 شعر پڑھنے ہیں اور پھر پتہ ہی نہیں چلے گا، ابھی 5-7 منٹ کی بات ہے. تو ذرا مل کر لگائیں گے نا نعرہ میرے ساتھ. نعرہ کیا ہے؟ دل و جاں سے قربان ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. ارے بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے. خدا جن کے سینے پہ قرآن اتارے مدثر کہے اور مزمل پکارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے. وہ نور ہدا دو جہاں کے اجالے محمد ہمارے بڑی شان والے. ارے بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. یہ سبحان اللہ کیسی شان، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت عمر ایک سمت علی، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا. معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا. کس وقت خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. محمد ہمارے بڑی شان والے. ارے بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. نواسے جو روئے تو روئے محمد، وہ جب تک نہ سوئے نہ سوئے محمد. اہل بیت کے دیوانوں ذرا مل کر بولو سبحان اللہ.
آپ نے فرمایا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سارے بولو کیا ہے؟ تو جنت میں کس کس کا ارادہ جانے کا؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بغیر حساب کتاب کے لے جائے. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جنت میں اگر جانا ہے تو ان دونوں کو اپنا سردار ماننا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں چلے گا. اللہ سلیم طاہر صاحب، آپ نے ان دونوں کو ہمارا سردار بنایا، کسی ووٹنگ کے ذریعے سے سردار نہیں بنے، سرکار دو عالم نے بنایا. جب آپ نے ان کو اپنا سردار مان لیا، پھر یہ بھی مان لیجئے کہ ہمارے سردار اگر کسی سے صلح کرتے ہیں تو ہماری بھی اس سے کیا ہے؟ صلح ہے. اور اگر ہمارے سردار کسی سے لڑائی کرتے ہیں تو ہماری بھی اس سے لڑائی. ہمارے سردار ہیں حضرت سیدنا حسن، جن کو اللہ کے نبی نے اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروایا. پھر صلح ہوئی کہ نہیں؟ کس سے ہوئی؟ حضرت امیر معاویہ سے. تو جب حضرت حسن نے صلح کر لی تو ہماری بھی ان سے. اور ہمارے دوسرے سردار ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لڑائی کی ہے کس سے؟ یزید سے. تو ہماری بھی یزید سے کیا ہے؟ ہم تو اپنے سرداروں کے پیچھے ہیں. یہ سادات کا سٹیج ہے، یہاں سے یہ خالص 2 + 2 = 4 کی طرح کا پیغام لے کے جائیے کہ سرداروں کے ساتھ ہے بھائی، جدھر سردار وہاں ان کے پیچھے پیچھے ہم. اور انشاءاللہ اسی طرح ہم جنت میں چلے جائیں گے. لیکن ایمان تازہ ہوگا جب آپ یہ مکمل شعر سننے کے بعد پورا مجمع مل کے یہ بولے گا کہ محمد ہمارے. سنیے گا شعر. نوا سے جو روئے تو روئے محمد، وہ جب تک نہ سوئے نہ سوئے محمد. تو آنکھیں نبی کی دونوں دلارے، کہیے ذرا مل کر محمد ہمارے بڑی شان والے، بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے. اور کیسی شان! 2 عاشقوں کا کلام ایک ہی گرہ میں لگا رہا ہوں. کلام بدلے گا تو آپ کی سبحان اللہ بتائے گی. ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمل پوشک میں قربا، سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی. کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو. آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امی. ان کے ایک بول کا مول نہیں، یاقوت و زمرد و لال و گوہر. میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری. کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر، کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر، کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر. کہیں انشاءاللہ کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر، مٹ جائیں گے ان کی عزت پر. وقت آیا تو دنیا دیکھے گی، اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں. اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا اچانک روز جزا. اللہ کے قدموں پہ رکھ دیں گے میرے آقا جی جب اپنی جبی. یہ میرا قلم یہ میری زبان، اوصاف کرے کیا تیرے بیاں. صدیق نے سچ فرمایا ہے، ماں عائشہ نے سچ فرمایا ہے. خلق اس کا ہے قرآن مبین. اج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے. نونو وچ
शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों झड़िया मुख चंद बदर शाशानी मत चमके लाड नूरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखी है मद भरिया दो अबरू कौस मिसाल डिसन जिदी नौक मिजाते तीर छुटन लबसूर खा खा के लाल यमन चिट्टे दंद मोती दिया हिन लड़िया इस सूरत नू मैं जाना खा इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा सचिया खते रब दी नशाना खा जिस शान तो शाना सब बढ़िया सुबहान अल्लाह सुबहान पूरा मजमा बोले मिलकर सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका कितने मेहरे अली कितने तेरी सना गुस्ताख यकी कितने का अड़िया मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले बोले ना मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले सुभान अल्लाह। अच्छा मैं कलाम ये चाह गया और भी कारी अब्दुल रशीद साहब ने फरमाइश की थी ए मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं ए मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं तेरे उशाक तेरे दीवाने तेरे उशाक तेरे दीवाने जाने जाना सलाम कहते हैं तेरी फुरकत में बेकरार है जो तेरी फुरकत में बेकरार है जो हिजरे तैबा में दिल फिगार है जो वो तलबगार दीद रो रो के वो तलबगार दीद रो रो के ए मेरी जान सलाम कहते हैं ए मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं। हमारे अंदर शाह साहब दामद बरकात उनकी फरमाइश है दो तीन बल्कि दो शेर उस कलाम के हाले दिल किसको सुनाए आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है हम कहाँ सरकार जाए
ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے ایک دفعہ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ بلند آواز سے۔ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے میں انہیں دوں کیوں سزائیں، میں انہیں دوں کیوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں انہیں دوں کیوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ لایا جو خون رنگ دیگر کر، لایا جو خون رنگ دیگر کربلا کے بعد، اونچا ہوا حسین کا سر کربلا کے بعد، کربلا کے بعد لایا جو خون رنگ دیگر کربلا کے بعد، آباد ہو گیا حرم رب رسول کا، آباد ہو گیا حرم رب رسول کا، ویرا ہوا بطول کا گھر کربلا کے بعد، لایا جو خون رنگ دیگر کربلا کے بعد، اونچا ہوا حسین کا سر کربلا کے بعد، کربلا کے بعد ایک وہ بھی تھے کہ جان سے ہنس کر گزر گئے، ایک وہ بھی تھے کہ جان سے ہنس کر گزر گئے، ایک ہم بھی ہیں کہ چشم ہے تر کربلا کے بعد، لایا جو خون رنگ دیگر کربلا کے بعد، اونچا ہوا حسین کا سر کربلا کے بعد، کربلا کے بعد ٹوٹا یزیدیت کی شب تار کا فسون، ٹوٹا یزیدیت کی شب تار کا فسون، آئی حسینیت کی سہ کربلا کے بعد، لایا جو خون رنگ دیگر کربلا کے بعد، اونچا ہوا حسین کا سر کربلا کے بعد، کربلا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، لایا جو خون رنگ دیگر کربلا کے بعد، اونچا ہوا حسین کا سر کربلا کے بعد، کربلا کے بعد لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، تھوڑا سا آہستہ کہیں سبحان اللہ۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ہمارے نہایت ہی محترم و مکرم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے،
میں نے ان سے اب سے 4 سال پہلے ایک بات سنی. انہوں نے فرمایا کہ میں 1989 میں یعنی 89 میں حج کے بعد مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا. تو میں ایک ٹیکسی میں سوار ہوا اور وہ جو گاڑی تھی وہ جا کے اشارے پر رکی. تو جو میری گاڑی کا جو ڈرائیور تھا نا وہ بدو تھا. بدو سے مراد یعنی عرب کا دیہاتی آدمی. تو مولانا کہتے ہیں کہ گاڑی رکی تو برابر میں ایک دوسری گاڑی بھی آ گئی. تو میرے والا جو ڈرائیور تھا نا اسے پوچھتا ہے کیف الموسم, یہ سیزن کیسا جا رہا ہے. وہ سیزن لگانے آیا ہوا تھا نا, سیزن کیسا جا رہا ہے. تو وہ آگے سے بولا بارد, نہایت ہی ٹھنڈا. تو مولانا کہنے لگے کہ میرے والا بولا کہ ہاں ٹھیک کہتے ہو, میں نے بھی صبح سے یہ پہلی سواری اٹھائی ہے, اس دفعہ سیزن ٹھنڈا ہے. اب مولانا فرماتے ہیں کہ اب ان کو نہیں پتا بھی شلوار قمیض والا بندہ ہماری باتوں کو سمجھ رہا ہے, وہ اس بے فکری میں لگے ہوئے, اس کو کیا پتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. جیسے ان بزرگوں کو کچھ پتا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ اتنے میں اشارہ کھلا اور گاڑی چلنے لگی. تو جو میرا ڈرائیور تھا نا بدو, اس نے ہاتھ باہر نکال کر اس دوسرے ڈرائیور کو ایک جملہ کہا. تو مولانا فرماتے ہیں کہ 28 سال ہو گئے لیکن اس جملے کی حرارت آج بھی دل میں ہے. جملہ کیا کہا؟ اس نے کہا مزہ تو وہی لیں گے جو عربی سمجھتے ہیں, لیکن ترجمہ بھی کروں گا آپ کی سہولت کے لیے. اس نے کہا لا تحزن کفا بنا شرفا جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نے کہا غم نہ کر, فکر نہ کر, ہمارے اعزاز کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے شہر میں ہیں, ان کے پڑوسی ہیں, پیسے کم بھی ہیں تو کیا ہوا. تو مولانا کہتے ہیں اس نے تو کہہ دیا لیکن میرے دل میں اس نے ایک عجیب لو روشن کی. تو پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا یہ کلام ہے اور اس خیال کے ساتھ ہے کہ شاعر مدینۃ الرسول میں موجود ہے اور کس خیال کی کس رو پر بہتا ہے. ملاحظہ فرمائیے, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم بتلائے انوار بنائے ہوئے ہیں, دل کو ہم بتلائے انوار بنائے ہوئے ہیں. شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا, شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. تیری نسبت ہی تو ہے آقا, تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں, کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں. نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر, نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر, تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں, تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب, اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں, دیکھ
سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں ہمارے مکرم بھائی سید اختر محمود شاہ صاحب کا، تمام برادران کا، اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن سید انور شاہ صاحب دامت برکاتہم کا، اتنی خوبصورت قرآن مجید کی محفل سجانے پر اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں تمام خدمات کو عافیت کے ساتھ قبول فرمائے۔